Hello and welcome to the virtual classroom of Jafia Academy of Modern Education. I am your teacher Murtaza Fazli, and today we are going to study Sheikh Nuruddin Wali from the English textbook of class 9 JKPOS. So we'll give a brief introduction about the writer. رائٹر جو ہے وہ غلام رسول ملک صاحب ہے، پروفیسر غلام رسول ملک فرام یونیورسٹی آف کشمیر، جو کہ 1945 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور ان کے تھوڑا سا کام کے بارے میں بتاتا چلو. انہوں نے انگلش اقبال اور انگلش رومانیت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جو 1988 میں چھپی ہے. رسول میر جو کہ ساہتیہ اکیڈمی 1990 میں دا بلڈی ہاریزن اسٹڈی آف اقبالز ریسپانس ٹو دا ویسٹ اور رومانٹک کرٹیسزم. اس کے بغیر بہت سارے انٹرنیشنل جرنلز میں ان کا کام چھپا ہوا ہے، جیسے کہ چارلس لیم بلیٹن، یو کے مسلم ورلڈ ریویو، یو کے ریڈینس نیو ڈیلی اینڈ انگلش اسٹڈیز ان انڈیا سری نگر. ناؤ اگر ہم اس چیپٹر کے بارے میں آتے ہیں تو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ یہ ایک بزرگ ایک شخصیت کے بارے میں ہے جسے کشمیر کے گوشے گوشے ہر ایک گھر میں انہیں مانا جاتا ہے، شیخ نورالدین ولی علیہ الرحمہ. اس کے پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ جو سچے جو فقیر ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ دنیا کی جو آرام و آسائش ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ خدا کو جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں. اور سادگی اور سچائی، یعنی سادگی اور سچائی، یہ ان کا ایک ہمیشہ ایک زیور یا زینت یا پہچان ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں تو صدیوں سے جو کشمیر ہے وہ اسے رشور کہا گیا کہ یعنی کہ رشیوں منیوں کی جگہ کافی، اور وہاں کیونکہ کافی رشیوں کافی منیوں کا وہاں پہ ڈیرا رہا، لوگوں کی انہوں نے خدا کی طرف دعوت دی، انہوں نے ڈفرینٹ مومنٹس رہے. کیونکہ رشی مختلف حصوں میں کشمیر کے پائے جاتے تھے. وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے اور بہت پرہیز گزار ہوتے تھے. زیادہ تر ان میں سے جو لوگ ہوتے تھے وہ ویجیٹیرین ہوتے تھے اور ہمیشہ اور سمجھتے تھے کہ کسی جاندار شے کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. وہ اپنے اپنے الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے، ہرمٹس میں یا گفاؤں میں یا مندروں میں کہے تو، اور وہاں پہ بیٹھ کے پرشچاتاپ کرتے تھے، خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور بہت طریقوں سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اور سب سے بڑی خدمت یہ ہوتی تھی زیادہ تر کہ وہ پیڑ پودے لگاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے جو ٹریولرز ہے ان کو کافی مدد ملے گا. جب اسلام کشمیر میں آیا تو اس رشی موومنٹ کا تھوڑا سا اس میں ایک مسلم ایک اثر دیکھنے کو ملا، اور اس میں ایک مسلم ایک کلر اور ایک کیریکٹر ہمیں دیکھنے کو ملا. پرٹیکولرلی جس طرح سے سینٹرل ایشیا سے جس طرح سے مشنریز یہاں آئے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، تو جو اس میں سے ایک لیڈنگ رول پلے کیا اس ریشو میں موومنٹ کو کرنے کے لیے، اس میں شیخ نورالدین علیہ الرحمہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اور ان کو نوندریش بھی کہا جاتا تھا. ان کے والد کا نام سالار سنس تھے جو کہ کشتواڑ کے رہنے والے تھے، اور کچھ وہاں پہ کچھ فیملی پرابلم کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے. اب جو یہ سالار سنس تھے یہ راجپوت فیملی کے تھے، اور کشمیر آنے کے بعد یہ کنورٹ ہو گئے اور ان کا نام پڑ گیا سالار الدین. اور ظاہر سی بات ہے پھر ان کے گھر میں شیخ نورالدین علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہوئے. اور بچپن سے ہی شیخ نورالدین ولی کے اندر کچھ نورانی کیفیت اور ایک کیا کہتے ہیں ہم ایک سادھو سنت جیسی جو دنیا کو ترک کر کے اپنے آپ میں رہنے والی کچھ خصوصیت تھی، عادت تھی. وہ بچپن سے ایسے کچھ اثرات ان میں نظر آ رہے تھے اور یہ چلتا رہا. اور جبکہ ان کی شادی ہوئی کن کے ساتھ، زائدت کے ساتھ، اور انہیں 2 اولادیں ہوئی، زوندد اور حیدر بابا. اور انہوں کی جو جوانی کا جب پورا شباب تھا اس وقت انہوں نے اس نارمل زندگی کو ترک کر کے ایک سنت، ایک سادھو، ایک رشی والی زندگی کو اپنایا.
اور وہ ایک غار میں چلے گئی اپنے گاؤں کائمو میں، اور وہاں پہ 12 سال تک تپ کیا، یعنی کہ خدا سے راز و نیاز کیا۔ اور بعد میں یہی شاید یہ جو 12 سال تھے ان کی روحانی جو تربیت روحانی تربیت کے حامل ہوئے، جو یہ 12 سال انہوں نے اس غار میں جو انہوں نے گزارے۔ اور جب وہ غار سے واپس آئے، باہر نکلے، تو پھر وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مشنری بنے، یعنی کہ لوگوں کی خدمت کرنے، لوگوں کو دین کی طرف اچھی باتیں بتانا، برائی سے روکنا۔ اور پھر وہ کشمیر کے گوشے گوشے میں پھرتے رہے سچائی کا مشن لیتے ہوئے، اور یہ بتاتے کہ ہمیشہ خدا سے ڈرو، اور کیونکہ خدا کے دربار میں واپس جانا ہے، اور اسے ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا دنیا میں جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سچائی، انصاف، پیار اور خدمت، انسانیت کی خدمت، یہ سب سے بڑا دھرم ہے۔ اور ان کی سادھو والی زندگی میں ایک بہت اچھی چیز یہ تھی کہ سنت والی زندگی میں، رشی والی زندگی میں یہ سب سے اچھی چیز تھی کہ بہت ہی سادگی تھی، سچائی تھی، اور لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ ہمیں اپنی ڈیوٹیوں کو سچائی اور ندامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پھر جو یہ چیزیں تھیں، ان کے جو ماننے والے لوگ تھے، ان کے جو ڈسپلس تھے، انہوں نے بھی شیخ کی ان جو بھی طرز عمل ہے اس کو بالکل اچھے سے اپنایا، اور وہ لوگ بھی کافی سچے اور کافی پاک لوگ تھے۔ شیخ صاحب شیخ مرحوم شیخ نور الدین علیہ رحمہ کی جو پاپولیرٹی ہے پوری دنیا میں، پوری کشمیر میں بالکل پھیلتی چلی گئی، اور کشمیری ان کو کہنے لگے شیخ العالم، یعنی کہ ایک ایسا درویش جو بالکل دنیا عالم پوری ورلڈ لیول کا ایک درویش ہو۔ اور آفٹر سیٹنگ اے شائننگ ایگزامپل، پوری زندگی ایک روحانیت کی ایک مثال قائم کرنے کے بعد 1438 میں روپون میں انہوں کی وفات ہوئی، اور چرار شریف میں ان کو دفنایا گیا۔ ابھی بھی چرار شریف میں ان کا آستانہ موجود ہے۔ ایک دفعہ 1990 میں وہ کسی ایک نامساعد حالت کی وجہ سے جل گیا تھا، مگر اس کے بعد اسے ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ اب شیخ العالم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ کشمیر کی تاریخ کے بہت ہی کم ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے گزرنے کے اتنے سالوں کے بعد بھی کشمیر میں انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور افغان رول کے بعد کشمیر میں ان کے نام کے سکے بھی برآمد ہوئے، یعنی کہ کرنسی ان کے نام سے، سکوں پہ ان کا نام یا وغیرہ اس طرح سے جاری کیے گئے۔ اگر آج کی دور میں بھی دیکھیں کہ ان کے نام سے بہت سارے ایجوکیشنل ٹرسٹ، انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں، جس میں شیخ العالم چیئر کشمیر یونیورسٹی آف کشمیر کا ہے، اور شیخ العالم میوزیم ہے وہ یونیورسٹی آف جموں میں ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصراً ایک شیخ نور الدین علیہ الرحمہ کے بارے میں۔ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ شیخ صاحب کی جو زندگی ہے، شیخ نور الدین علیہ الرحمہ، تو للدیت کے ساتھ بھی کافی ایک ان کا وہ رہا ہے۔ اور کشمیر کے اگر تاریخ کے بارے میں آپ بات کریں تو نہ صرف مسلم کلچر یا مسلم لوگوں میں ہی ان کو مقبولیت ہے، نندریش کا ایک کشمیری پنڈتوں پہ بھی ایک رہا ہے، اسی لیے جو یہ نندریش والا نام ہے یہ زیادہ تر مور پاپولر ہے کشمیری پنڈتوں میں۔ اور میں جتنا ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کشمیر میں ایک اسکول ہے کیسٹ اسکول کہہ کے، تو ان کا ایک بیئڈ کالج بھی چلتا ہے، اور اس کے جو آنر ہے وہ کشمیری پنڈت ہے، بٹ جو کالج ہے وہ شیخ نور الدین علیہ الرحمہ کے نام سے ہے، نندریش۔ So it reflects that he is equally devoted and accepted among the Kashmiri Pandit community of Kashmir also۔ اور آج کے دور میں بھی اتنے سالوں کے بعد بھی شیخ نور الدین ولی رحمہ کے جو واق ہیں، جو سینگز ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کشمیری کلچر، کشمیری انفلوئنس پہ
شیخ نور الدین علیہ الرحمہ کا ایک بہت ہی کنٹریبیوشن رہا ہے ایک ریشیو موومنٹ کو وہاں پہ اسٹیبلش کرنے میں، اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی کشمیری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جبکہ ایک انسان اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے. سو ناؤ واٹ وی ول ڈو، یس، کین ون فائنڈ سینٹس ان ماڈرن ٹائمس؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے نئے دور میں بھی سادھو سنت فقیر ٹائپ کے آدمی، درویش ٹائپ کے آدمی دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے آن فونس اور آن سوشل میڈیا یو کین ڈسکس ود دیم. And I would suggest after this that you read Shri Aurobindo Ghosh کی لائف کے بارے میں تھوڑا پڑھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، اور سید علی حمدانی کے بارے میں ضرور پڑھے جن کا کشمیر میں اسلام لانے میں کافی کنٹریبیوشن رہا ہے. And with this I conclude today's lecture. Hope you have liked it and you have got some good teachings from the life of Sheikh Nuruddin Wali alayhi rahma. Thank you very much.